کہ ہم نے کوئی ایسا در، کوئی ایسا دروازہ، کوئی ایسی کھڑکی، کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. ہر فورم پر، عوام کے سامنے بھی، انتظامیہ کے سامنے بھی، خواص کے سامنے بھی، اور حکومتوں، مملکتوں، ریاست کے سامنے بھی آپ کا مقدمہ پیش کیا. ابھی صحیح اعداد و شمار ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ 8 اپریل کو کراچی کی آبادی تقریباً 1,35,00,000 دکھائی گئی تھی، اور اگر آج 2,05,00,000 ہے تو 70 لاکھ افراد کا اضافہ ہماری کوششوں سے ہوا. خادم حضرات، جو 2017 میں مردم شماری ہوئی تھی وہ تقریباً 19 سال پہلے ہوئی تھی. کچھ لوگوں کا 5 سال پہلے کی مردم شماری میں بڑا اعتراض تھا. وہی لوگ تھے جنہوں نے مردم شماری کو 19 سال یعنی کہ تقریباً 9 سال تاخیر سے کروایا تھا. اس میں کراچی کی آبادی تقریباً 65 لاکھ کا اضافہ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے؟ 60 لاکھ کا 19 سال میں 19 سال میں. اور ذرا 8 اپریل 2023 سے آج کے دن تک کا لگائیے، 110 دن، 12-14 دن، ایسے ہی ہے نا، پورے 4 مہینے بھی نہیں ہوئے. اس میں آبادی کا اضافہ 70 لاکھ کا ہے. ہم نے اپنا مقدمہ جیت لیا ہے. جو کچھ کہا تھا وہ ثابت کیا ہے. ہاں، ہم حکومت نہیں ہیں، حکومت کا حصہ رہے. سندھ حکومت میں تو ہمارا کوئی حصہ ہی نہیں ہے. آج دھاندلی زدہ انتخابات کے ذریعے کراچی کی بلدیاتی حکومت بھی ہمارے پاس نہیں ہے. اس کے باوجود ہمیں اس حد تک انصاف اور اپنا مقدمہ ہم نے جیت کے دکھایا ہے، دلیل سے. ہاں، پورا انصاف اس شہر کو ابھی بھی نہیں ملا ہے، سندھ کے شہری علاقوں کو ابھی بھی نہیں ملا ہے. لیکن ہم نے انصاف کا راستہ ہموار کر دیا ہے. میں ہم سندھ کے شہری علاقوں کو یہ یقین دلاتے ہیں اور حوصلہ دیتے ہیں، اب جو کسر رہ گئی ہے اس کو بھی انشاءاللہ تعالی پورا کر کے دکھائیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام طرح کی جتنے بھی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں گننے کے علاوہ، اس کے مطابق یہ شہر کی آبادی 3 کروڑ کے آس پاس ہے. اور یہ محتاط اندازے میں بات کر رہا ہوں. اگر 2011 میں اس وقت کے صدر مملکت یہ بات کہہ رہے ہوں، جناب آصف علی زرداری، کمال مہربانی سے اور سچائی سے، کہ اس شہر کی آبادی، کراچی شہر کی آبادی 3 کروڑ سے زیادہ ہے. یہ تو وفاق نے، سیاست نے، مملکت نے اور حکومت نے بتایا. اب نظام انصاف اور انتظامیہ کیا بتا رہی ہے؟ سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس نے حرف آخر انصاف، انہوں نے کہا کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے زیادہ ہے. ریاست کے اہم ترین وہ لوگ جو کراچی میں کو دیکھ رہے تھے، ان کا فیصلہ بھی یہ تھا کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ کے آس پاس ہے. کب؟ آج سے 10, 11, 12 سال پہلے. اہم کیوں نہیں کہہ رہی یہ بات، مخالف سیاسی جماعت کہہ رہی ہے، ملک کا صدر کہہ رہا ہے، چیف جسٹس کہہ رہا ہے. یعنی ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے اس پہ مہر لگائی جا چکی، اور ہم امید کر رہے تھے کہ اسی پہ آج
قومی اتفاق رائے سے مہر ثبت کر دی جائے. لیکن ایسا نہیں ہوا ہے، اور ہمیں ایسا نہیں ہوا ہے. اس کا مطلب ہے ہماری جدوجہد، کوششیں جاری رہے گی. بہرحال ہم ان کانوں کو، ان لوگوں کو، ان دماغوں کو جنہوں نے ہمارا یہ مقدمہ اور دلیل سنی ہے اور مانی ہے، مجھے نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا کہ کراچی کی مکمل طور پر اصل آبادی دکھانے سے تھوڑا سا احتیاط سے کام کیوں لیا گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مردم شماری کا طرز تھا وہ ڈجیرو تھا، اور وہ لوگ جن کا پرماننٹ ایڈریس کراچی کا نہیں ہے، شاید ان کی آبادی کو ان کے متعلقہ صوبوں میں گنا گیا، ان کے علاقوں میں گنا گیا. مجھے تو ایسا لگتا ہے 2 کروڑ 5 لاکھ کی آبادی خالصتاً کراچی میں مقیم جو لوگ ہیں، پرماننٹ رہائشی ہیں، ان کی ہے. اس کا مقصد ہماری یہ دلیل ثابت ہو رہی ہے آج کے نمبرز میں سے بھی کہ یہ آبادی 3 کروڑ ہے. آپ سب کو مبارک ہو کہ یہ بھی ثابت ہو گئی ہے. تو آج آپ کو ہم نے اس لیے بلایا ہے کہ یہ بھی کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے کہ ایک سیاسی جماعت جس کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے ہوں، قدم قدم پر رکاوٹیں ڈالی گئی ہوں، لوگ لاپتہ ہوں، جیلیں بھری بھی ہوں، سیاسی آزادی نہ ہو. وہ 3-4 مہینے کی جدوجہد میں ہم ایک نئی متحد منظم MQM، جس نے اپنا نیا اور تازہ سفر اسی سال جنوری سے شروع کیا تھا. پہلے بلدیاتی انتخاب میں ہونے والی سازش کو ناکام کیا، اور پھر ہم سب نے مل کر اس سازش کو کم سے کم بے نقاب بھی کر دیا، اور مکمل ناکامی تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور جن لوگوں نے بھی 70 لاکھ کی آبادی کو برآمد کرنے میں اور گنوانے میں ہماری مدد کی، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن ایک سوال آپ کی طرف سے، سندھ کے شہری علاقوں کی طرف سے، تمام موجودہ حکومت سے بھی، مملکت سے بھی، ریاست سے بھی، وزیر اعظم سے بھی، صدر مملکت سے بھی، اداروں سے بھی، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی، سندھ حکومت سے بھی، کراچی کی انتظامیہ سے بھی ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو 8 اپریل کو کراچی کی آبادی 1 کروڑ 35 لاکھ بتا رہے تھے، وہ جواب دیں قوم کو کہ آج یہ 70 لاکھ افراد پہلے کیوں نہیں گنے گئے. ہماری دلیل، ہماری سچائی اور ہمارے حق پر ہونا ثابت ہوا ہے. ہم ایک طرف اللہ کے شکر گزار ہیں ان تمام لوگوں کے بھی کہ جنہوں نے اس 70 لاکھ کی برآمدگی، 70 لاکھ دنیا کے بڑے شہروں کی آبادی جتنا ہے. آپ 70 لاکھ افراد برآمد ہوئے ہیں، آپ باقی 1 کروڑ کے بارے میں بھی کچھ ہمیں بتائیں. کیا آپ نے ان کو کسی اور صوبے میں گنا ہے؟ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کم سے کم اس شہر کو بتایا جائے کہ 3 کروڑ لوگ ایک وقت میں یہاں رہتے ہیں، تاکہ پانی کا انتظام 3 کروڑ لوگوں کا کیا جائے، تاکہ اس شہر میں ٹریفک کا انتظام، پبلک ٹرانسپورٹ کا انتظام 3 کروڑ لوگوں کے لیے کیا جائے. اور حکومت بھی پھر 3 کروڑ لوگوں کے لیے یہاں کے وفاقی بجٹ سے اور صوبائی بجٹ سے رقم فراہم کرے. وہ کہ ہمیں امید تھی کہ صحیح اور ایگزیکٹ فگر آئے، اور شاید
آنے والے دنوں میں تفصیلات جب بتائی جائیں تو پتہ لگے کہ اس شہر میں واقعی ہم سچ کہتے تھے کہ 3 کروڑ لوگ رہتے ہیں. آپ نے کہیں اور گن لیے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن اہم ترین سوال آپ کے ذریعے اس سوال کو لے کے ہم ہر جگہ جائیں گے. ان تمام افراد کا شکریہ بھی ادا کریں گے جنہوں نے آدھا سچ اور آدھی آبادی کو گنوانے میں 70 لاکھ لوگوں کو گنوانے میں ہماری مدد کی ہے. اور جو لوگ جنہوں نے یہ آبادی چرائی تھی ان سے بھی جواب طلب کیا جانا قومی ذمہ داری ہے. اور قومی اتفاق رائے کے ساتھ اس شہر کو اور سندھ کے شہری علاقوں کو مردم شماری کے لیے جتنا انصاف دیا ہے اس پہ ہم شکر گزار ہیں، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں کم سے کم صحیح راستے پہ ڈالا ہے. لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں اور جدوجہد جاری رکھیں گے ایک ایک آدمی کو کراچی کی جب تک اور حیدرآباد میرپور خاص نواب شاہ سکھر کے ایک ایک افراد کو جب تک ہم گنوا لیں. فاروق بھائی کو بات کرنی ہے؟ اپنے والے ہاں کریں جی، مشورہ کر لوں. اچھا، میرے خیال میں یہ چونکہ بڑا اہم موضوع ہے اور خالد مقبول صدیقی بھائی کی سربراہی میں ہم سب نے، رابطہ کمیٹی اور ہمارے کارکنان نے جس طرح ڈیجیٹل مردم شماری جو 7ویں مردم شماری ہے اس کی نگرانی اور چوکیداری کی، اور ثبوت اور شواہد کے ساتھ جو اس میں ہماری آبادی کو ایک بار پھر کم کیا جا رہا، دبایا جا رہا، چرایا جا رہا، چھپایا جا رہا، لاپتہ اور گمشدہ کیا جا رہا، تو ہمارا فوکس یہ تھا کہ ہم اس چھپائے جانے والی، چرائی جانے والی، لاپتہ اور گمشدہ کیے جانے والی آبادی کو بازیاب کرائیں گے. لاپتہ آبادی کو بازیاب کرائیں گے، گمشدہ آبادی کو بازیاب کرائیں گے. اور میں بہت دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں جو خالد بھائی نے بات کی ہے کہ ہم نے یہ جو بازیابی کا عمل ہے وہ خوش اسلوبی سے شروع ہو گیا ہے. موجودہ مردم شماری میں یہ پہلا مرحلہ ہے، انشاءاللہ آگے موقع آئے گا تو ابھی اور ہماری آبادی جو 1 کروڑ کی گمشدہ ہے، لاپتہ ہے، اسے بھی بازیاب کرائیں گے. ہم اس آبادی کے دعوے سے دستبردار نہیں ہوں گے، ہم دستبردار نہیں ہوں گے. اب ہمارا مطالبہ مانا گیا کہ نئی مردم شماری کا جو بھی نتیجہ اس کو اعلان کیا جائے اور اس کے مطابق حلقہ بندیاں کی جائے، کیونکہ یہ آئین کی ضرورت ہے. اگر ایک مرتبہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ سے نئی آبادی کا شمار آ گیا تو اب یہ آئین کی پابندی ہے کہ نئی حلقہ بندیاں ہونی چاہیے، اور جو انتخابات 90 دن کے بعد ہونے ہیں وہ نئی مردم شماری پر، نئی حلقہ بندیوں پر ہونے چاہیے. تو یہ بھی ہمارا مطالبہ منظور ہوا اور آئین کی اس پابندی کو فالو کرنا ہوگا. دوسری بات، اب ایک اہم بات جو آپ کے سامنے رکھنی وہ یہ ہے کہ اس وقت جو کراچی کی آبادی کا شمار آیا اور پورے سندھ کی آبادی کا بھی شمار آیا، میں اس کو تھوڑا سا، یہ ٹیکنیکل ضرور ہے لیکن بہت واضح ہے کہ اس سے پہلے 5 مردم شماریوں میں ہمیں دبایا جاتا رہا، چرایا جاتا رہا، چھپایا جاتا رہا، کم گنا جاتا رہا، لاپتہ گمشدہ کیا جاتا رہا، اور کراچی کی آبادی میں اضافے کی رفتار پورے سندھ کی آبادی میں اضافے کی رفتار سے ہمیشہ کم رہی. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کراچی کی آبادی میں اضافے کی 6 سالوں میں 27% ہے، اور پورے باقی سندھ میں آبادی میں اضافے کی رفتار 11.3% ہے. پہلی مرتبہ کراچی میں 27% آبادی کا اضافہ ہوا ہے 5، 6 سالوں میں. میرے خیال میں اس کو زیادہ کمپلیکیٹ نہیں کر رہا. جو متعلقہ صحافی ہیں، متعلقہ میڈیا ہے، جو ڈیموگرافرز اور اسٹیٹسٹیشنز ہیں، وہ ہماری اس
جو ہم یہ بات آپ کے سامنے اعداد و شمار کی کر رہے ہیں، یہ ہم نے بہت دعوے کے ساتھ ہم نے یہ فیگرز کوٹ کیے ہیں کہ کراچی کی آبادی میں کل 27% اضافہ پہلی مرتبہ، ورنہ 72 میں جب گنا گیا تھا تو کراچی کی آبادی میں اضافہ 10 سالوں میں صرف 12% تھا، 15% تھا۔ اسی طرح 72 کے بعد 81، 81 کے بعد 98، 98 کے بعد 2017 کتنا اضافہ ہوا؟ وہی 12%۔ اور ابھی بھی یہ اگر ہم پیچھا نہ کرتے اور ہم پہرا نہ دیتے تو پھر یہ جو 27% کا اضافہ 6 سال میں یہ نہ ہوتا۔ اب اس کو تھوڑا عددی اعتبار سے سمجھ لیں کہ 6 سالوں میں کراچی کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے 45 لاکھ۔ کتنا؟ 45 لاکھ۔ اور پورے باقی سندھ کی آبادی میں کتنا ہو رہا ہے؟ 36 لاکھ۔ تو پہلی مرتبہ جو 27% کا اضافہ بتا رہا ہوں اس کو اگر نمبر سے دیکھیں تو 45 لاکھ کا اضافہ کراچی میں ہو رہا ہے اور باقی پورے سندھ میں 36 لاکھ ہو رہا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مانا گیا ہے کہ ہاں بھائی اس پورے ملک میں اگر پورے ملک کی آبادی کا اضافہ بھی دیکھیں تو جو نتائج آئے ہیں اس میں پہلی مرتبہ یہ تسلیم کیا گیا، مانا گیا کہ بھائی وہ کراچی وہ شہر ہے جہاں واقعی میں قدرتی طور پر بھی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اور غیر قدرتی طور پر بھی ہو رہا ہے۔ لوگ پنجاب، اندرون سندھ، بلوچستان، کے پی کے، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، اندرون سندھ، پورے پاکستان سے لوگ جو ہے وہ کراچی میں آ رہے ہیں۔ یہ پہلی بار مانا گیا کہ پاکستان میں اگر تیز رفتاری سے کوئی شہر آبادی کے لحاظ سے بڑھ رہا ہے تو وہ کراچی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ پہلی مرتبہ اس مردم شماری میں مانا گیا کہ کراچی جو ہے وہ باقی تمام شہروں اور سندھ کے بھی باقی شہروں کے مقابلے میں زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ اس کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 45 لاکھ اور پورے سندھ کی آبادی 36 لاکھ۔ اس سے ورنہ پورے سندھ کی آبادی میں اضافہ 60 لاکھ، 1 کروڑ، کراچی کی آبادی میں اضافہ 50 لاکھ۔ یہ پہلی بار کراچی کی آبادی کا اضافہ باقی سندھ کے شہروں کی آبادی کے اضافے سے زیادہ ہے۔ آخری بات میں کروں گا وہ یہ تو یہ میں نے کہا 27% اور باقی 11.33%۔ پہلی مرتبہ ایک اور اہم عدد آپ کے سامنے ہم رکھ دیں کہ 72 سے لے کر 2017 تک کراچی کی آبادی پورے سندھ کی آبادی کا 30%، 31%، 32%، زیادہ سے زیادہ 33%۔ کراچی کی آبادی کا تناسب پورے سندھ کی آبادی کا 33 سے بڑھنے ہی نہیں دیا جاتا تھا۔ پہلی مرتبہ کراچی کی آبادی کا تناسب پورے سندھ کی آبادی کا اللہ کے فضل و کرم سے 37% ہوا ہے، 33% کے مقابلے میں 4% اضافہ۔ یہ حقائق ہیں جن کو سامنے رکھنا ہے، اور جب ایسا ہوا ہے اور نئی حلقہ بندیاں ہوں گی تو انشاءاللہ بجا طور پر کراچی کی قومی اسمبلی کی نشستوں میں بھی اضافہ ہوگا اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں ہم اس پہ مطمئن نہیں ہیں، ہم کوئی لیکن جو نمایاں فرق آیا ہماری محنت سے، ہم سب ساتھیوں کی پوری ٹیم نے جس طرح دن رات محنت کی، پیچھا کیا، ہم نے آپ نے کیا لفظ اس کا پہرا دیا، اس کے نتیجے میں 4% پورے سندھ کی آبادی کے تناسب سے کراچی کی آبادی میں اضافہ ہوا۔ 33% سے ہم بڑھ کے 37% ہو گئے۔ میرے خیال میں یہ پہلا مرحلہ ہے گمشدہ آبادی کو بازیاب کرانے کا۔ انشاءاللہ تعالی پھر ایک مرتبہ 5 سال کے اندر مردم شماری کروائیں گے اور اس میں باقی جو آبادی رہ گئی ہے اس کو بھی بازیاب کرائیں گے انشاءاللہ۔ مولوی صاحب کے حضرات، بڑی وضاحت سے ہم نے بات کر لی ہے۔ ہم خدا کا شکر صرف اس بات پہ ہی کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا مقدمہ سامنے رکھا اور منوایا ہے۔ انصاف قسطوں میں مل رہا ہے لیکن آپ کو ملے گا ضرور انشاءاللہ تعالی۔ اور فاروق بھائی نے فیگر 2017 سے بنائی ہے، اصل فیگر تو 8 اپریل کی ہے، جس کی وجہ سے یہ سازش ناکام ہوئی ہے۔ اس
10 دنوں میں 70 لاکھ کا اضافہ صرف کراچی میں ہوا ہے، بازیابی ہے 70 لاکھ افراد کی۔ اندرون سندھ کی فگر میں بتا نہیں رہا ہوں۔ بہرحال ہم مل کے آج عزم کرتے ہیں کہ حقوق دلانے کی جس جد و جہد میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب کامیابیاں دینی شروع کی ہیں، تو ایک ایسے شہر کو، ان شہروں کو کہ جن کے اجداد نے بڑی قربانی دی ہے ملک کے بننے میں، اس ملک کی اس کے خواب کو تعبیر دینے میں، اور پھر اس تعبیر کو تعمیر دینے میں، کہ اس کی ایک پوری تاریخ ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہاں کی قیادت اپنے اجداد کی اس امانت کو اس وعدے کے ساتھ منزل تک پہنچائے گی کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا، اس 14 اگست کو ہم اس آزادی کے مہینے میں ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اور اپنے اندر یہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ پاکستان منزل تک پہنچ کے رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا، ہاں، سوگ منانے کا تو نہیں ہے، تھوڑا ہم لوگوں کو دیکھ لیتے، سارے لوگ لمبی لمبی جیلوں سے آئے ہیں، 8-8 10-10 سال۔ ابھی تو ابتدائی عشق ہے۔ سوال میرا ہے کہ آپ ظاہر ہے اب جو الیکشن کے لیے جا رہے ہیں، ایم کیو ایم جو ہے اپنی کب سے ایک تو الیکشن ایم کیو ایم نے کل سے، یہ دیکھیے، مرکزی الیکشن آفس اپنے مرکزی ایک دفتر میں کھول کے اس کا آغاز کر دیا۔ ارے یار ایک سوال ہو گیا، جی بتائیے، چوتھا سوال آ رہا ہے یہ والا۔ جی بتائیے بتائیے بتائیے۔ نئے جو الیکشن ہے اس میں آپ کس کے ساتھ جو جائیں گے میدان؟